وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں سبحان اللہ کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں سبحان اللہ بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو لگاؤں خاک کے قدم بار بار آنکھوں میں لگاؤں خاک کے قدم بار بار آنکھوں میں سبحان اللہ بسا ہوا ہے کوئی گل آزار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گل آزار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لال آزار آنکھوں میں سبحان اللہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں سبحان اللہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے سبحان عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں
ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ ماشاءاللہ۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ۔ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا الا باللہ۔ لا حول ولا العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول العلی العظیم حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایزی ہے نا، کوئی پنکھا لگانے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
لا الہ الا انت لا الہ الا انت انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک. انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین. حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ صلی اللہ. وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ اپنے منہ میں پڑھتے جائیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ و نعم. نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ. نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم. نعم المولا و نعم النصیر. حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ. صلی اللہ. یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم.
یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم. یا عظیم ذی الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عز یا عظیم. حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جو الحمدللہ ربیع الاول کی مبارک مصروفیات کے بعد آج سے دوبارہ شروع ہوتا ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری اپنی رہائش گاہ پہ اس کی مبارک نشست ہر جمعرات کی شب میں منعقد ہوتی ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اپنے کمال لطف و کرم سے، اپنے کمال فضل اور رحمت سے، اپنے اعلیٰ بندوں کے کلام سے مستفید کرنے کا یہ خوبصورت سلسلہ ہمیں عطا کیا. اس پہ ہم اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں منتخب فرمایا اور اپنے ان بندوں میں شامل کیا جو علم تصوف، علم قرآن، علم حدیث کی خوبصورت وادیوں میں اور خوبصورت اس کے انداز جو ہیں وہ اللہ نے ہم سب کو عطا کیے. یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے، اور درس تصوف سے خوبصورت کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے آپ اپنی روح کی پیوریفیکیشن کا عمل کر سکیں، کیونکہ اس تصوف کے درس کی حقیقت اصل میں انسان کے باطن کی اصلاح ہے. یہ اس لیے لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ
کہ میری اصلاح ہو اور میں اپنے اندر کی خامیوں پہ قابو پاؤں، اور میرے اندر جو میرے نفس کے جال ہیں اور نفس کی بہت ساری جو انسان کو گمراہ کرنے کی کوششیں ہیں وہ ناکام ہوتی رہیں، اور اللہ کا قرب پانے کے تمام راستے کھلے رہیں۔ یہ اصل میں اس درس کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ گو ہر درس کا یہی مقصد ہونا چاہیے، لیکن خصوصی طور پہ درس تصوف کی جو سعادت لیتے ہیں انہیں اپنی نیت کو بار بار درست کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے ہم نے مکتوبات امام ربانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شورا فاق سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، اور اس کا پہلا مکتوب ہم نے ربیع الاول سے پہلے شروع کیا تھا۔ اس کے پیچھے غرض و غایت بیان کر دی گئی تھی کہ پہلے مکتوب سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں، آن لائن بھی ہیں، اور وہ اس بات کا شوق رکھتے تھے کہ ہمیں شروع سے پڑھنے کی سعادت نصیب ہو، تو اس لیے بڑی حکمت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مکتوب نمبر 1 سے اس کا آغاز کیا جائے۔ چونکہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ اصل میں یہ ایک شیخ کا اپنے مرید کے ساتھ اور ایک مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کا اظہار ہے۔ یہ وہ خطوط ہیں، یہ وہ مکتوبات ہیں جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حضرت، اپنے مرشد، اپنے مربی کو تحریر فرمائے تھے، اور انہوں نے پھر اس کا جواب بھی دیا۔ تو آپ نے اس کے اندر بہت ساری ایسی گفتگو فرمائی جو سالکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے کی متلاشی ہیں، وہ اس عظیم نسخوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور مکتوب شریف تو آپ نے اپنے حضرت کو لکھے، لیکن اللہ نے کمال آپ کے ہاتھ کے اندر یہ برکت پیدا کی کہ یہ ایک تصوف کے اعتبار سے مکمل نصاب بن گیا، یعنی ایک مکمل سلیبس بن گیا کہ جس شخص نے تصوف کا راستہ اپنانا ہے اور اس راستے کی وہ منزلوں میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حضور سیدنا مجدد پاک کے مکتوبات شریف اصل میں ایک سلیبس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جس نے بھی ان مکتوبات شریف کی ورق گردانی نہیں کی اور وہ ان سے نہیں گزرا، یا اس کو انہیں کسی کامل شیخ سے پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، اخذ کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ یقیناً خام رہ جاتا ہے۔ خام مطلب بہت ساری اس کے اندر ملاوٹیں رہ جاتی ہیں، اور وہ ملاوٹیں جو ہیں وہ اس کو کبھی بھی اس طرح سے برکت، وہ رحمت نہیں لینے دیتی جو اصل میں ایک اللہ والے سے ملنی چاہیے، یا اس کو اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہونی چاہیے۔ لہٰذا مکتوبات شریف اصل میں ایک سلیبس ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا، بہتر کرنے کا، اعلیٰ کرنے کا، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کی طرف لے جانے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ اور پھر یہ بھی سعادت ہے کہ آپ کے یہ مکتوبات شریف جو ہیں وہ جب آپ نے لکھے تھے اور اس سے لے کر آج تک یہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اسے پڑھا، جب بھی اسے آپ نے کھولا، ایون آپ اکیلے بیٹھ کے کبھی کسی مکتوب کا مطالعہ کریں، آپ کو اس دن سمجھ آئے گی کہ یہ مکتوب کس قدر روحانیت کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں، اور کس قدر برکت ہے ان الفاظ کے اندر۔ تو اللہ نے یہ سعادت ہمیں دی۔ سلسلہ نقشبند کا ویسے بھی اعجاز ہی حضرت مجدد پاک کے نام سے جڑا ہوا ہے، تو ہمارا توڑنا بچھونا ہی آپ کی تعلیمات ہیں، اور آپ ہی کی تعلیمات کے ساتھ جڑ کے ہم اللہ کی بارگاہ کی برکتیں لیتے ہیں۔
الحمدللہ۔ اللہ ہمارے اماموں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمایا۔ تو آئیے مکتوب شریف نمبر 1 میں جو گفتگو کی گئی تھی میں اس پہ تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آج اس کو آگے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو اور اس کی جو مضامین ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ نے ہر مکتوب کے اندر باقاعدہ اپنی پوری کیفیت کو اپنے حضرت سے بیان کیا ہے، اور یہ وہ کیفیات ہیں جب کوئی سالک ذکر کرتا ہے ذکر کر کے وہ اپنی پیوریفیکیشن کا عمل شروع کرتا ہے تو اس کو لازمی ان کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کیفیات سے وہ گزر کر ہی آگے جاتا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی کامل شیخ کا مرید ہو اور وہ اگر ذکر فکر کے معاملات میں ہے تو اس کو ہر صورت ان چیزوں میں سے واسطہ پڑے گا، اور وہ کبھی بھی اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات بھی بڑی ضروری ہے سمجھنا کہ بالخصوص تو یہ حضور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی ہے، بالخصوص تو یہ مجدد پاک کی برکتیں یا مجدد پاک کی خوبصورت مکتوبات یہ سلسلہ نقشبند والوں کے لیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر سلاسل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بھی یقیناً اس خوبصورت خزینے سے اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ انہیں بھی برکت دیتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آئیے اس کا پہلا جو متن تھا اس پہ غور کیا جاتا ہے۔ یا آپ نے مکتوب شریف اپنے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھا ہے، اور آپ اس میں اپنی باطنی کیفیت ان سے عرض فرما رہے ہیں۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ شیخ سے اپنی کسی بھی کیفیت کو چھپانا یہ سخت ترین زیادتی، ظلم اور بہت ہی بڑی غلطی ہے، اور کوئی بھی ایسی کیفیت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میری کیفیت پہلے نہیں تھی، یہ اب بنی ہے تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو ضرور اس کو شیخ سے کنسلٹ کیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آنسو آ رہے ہیں یا بہت زیادہ دین کی طرف رجحان ہو رہا ہے یا خوابیں اچھی آ رہی ہیں تو یہ کوئی بتانے والی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو ایک لازمی سی چیز ہے۔ بھائی آپ باغ میں جائیں گے خوشبو تو آئے گی، آپ اے سی کے سامنے جائیں گے ٹھنڈی ہوا تو آئے گی، آپ اگر پھولوں کے قریب بیٹھیں گے تو فرحت کا احساس تو ہوگا۔ اسی طرح آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں کہ آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ ضرور بہرہ بر ہوتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہو تو ٹھنڈ لگے گی، گرم چل رہی ہو تو گرمی لگے گی۔ تو ایسے ہی جب آپ ذکر و فکر میں آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں تو آپ کی ہو ہی جاتی ہیں نا، اچھی کیفیات آنا، اچھے خواب آنا، اچھی ایک حالت پہ رہنا ذکر فکر کرتے ہوئے، تو یہ کوئی بتانے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ صاحب میں نے مدینہ شریف دیکھ لیا، میں نے مکہ دیکھ لیا، میں نے آسمانوں پہ لفظ اللہ لکھا دیکھ لیا، بس لوگ اسی پہ فوت ہو گئے۔ تو یہ تو بھائی سادہ سی بات ہے، آپ بزرگوں کے پاس جائیں گے تو یہ تو چیزیں ملیں گی آپ۔ اور اسی طرح آپ اگر دور ہیں اپنے حضرت سے یا وظائف سے یا نیکی کے نظام سے آپ دور ہیں تو بہت ساری کیفیات آئیں گی، خون دیکھیں گے، بے چینی ہوگی، بے قراری سی رہے گی، ہر وقت خوابوں میں بھی عجیب و غریب حالات دیکھیں گے۔ تو بھائی اس میں کیا یہ بتانے والی چیزیں؟ تمہیں خود سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ تو مطلب میرا چونکہ وہ راستہ ٹوٹا ہوا ہے، میری وہ جو ہے وہ حالت اس وقت جو تھی پہلے وہ اب نہیں ہے، میں اس طرح سے نہ تو وظائف پڑھ رہا ہوں، نہ میں حضرت کے ساتھ کوئی صحبت میں ہوں، نہ میں حضرت کے قریب کوئی ایسی میری کوئی ایسی نشست ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا رہوں، نہ میری روحانی صحبت ہے نہ جسمانی ہے۔ کون کون سی بولیے؟ روحانی اور جسمانی۔ جسمانی تو وہ ہے جو قریب رہتے ہیں، شہر کے اندر ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جسمانی صحبت کے لیے کوشش کریں، وہ ملیں، آئیں، بیٹھیں، زیارت کریں، کروائیں۔ اور
روحانی وہ ہے جو دور ہوتے ہیں، وہ اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے لیکچرز سنتے ہیں، فیس بک پہ ملاقات ہو جاتی ہے، واٹس ایپ پہ ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ میسیجز وغیرہ ہو جاتے ہیں، فون ہو جاتا ہے، تو یہ روحانی صحبت ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس کو روحانی صحبت کہتے ہیں۔ اب نہ بندہ ایک روحانی صحبت میں ہے، نہ ہی بولیے جسمانی صحبت میں ہے، وہ دونوں میں ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک بندہ نہ جسمانی میں نہ روحانی میں ہے تو پھر کیفیات تو اسی طرح آئیں گی جس طرح کی آپ صحبت میں ہیں۔ تو اس کو پھر اتنا نہیں لیتے، پھر اس کو خود سمجھتے ہیں، اس کو خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میری طبیعت میں اس وقت جو بے چینی، بے قراری اور اس وقت جو مجھے حالت پہ درپیش ہے، اصل میں میری اپنی جو ترتیب ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ تو اس کو نہیں شیئر کرتے، یہ کوئی شیئر کرنے والی چیز، اس میں کیا ہوگا، وہ یہی کہ بھئی پیاس لگی ہے پانی پی لو، ایسا مجھے پیاس لگ گئی دیکھو مجھے پیاس لگی ہوئی، بھئی پیاس لگی ہے پانی پئیں آپ، حضور بہت بھوک لگ گئی مجھے، تو بھئی کھانا کھائیں۔ تو بھئی اس طرح آپ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں ان کو بتانے کی کیا حاجت ہے آپ کو، یہ تو انڈرسٹوڈ چیزیں۔ کیفیات وہ بتائی جاتی ہیں جو آپ کی عقل اور سوچ سے ورا ہو جاتی ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آ پاتی کہ اب اس میں کیا کروں، کیونکہ وظائف بھی پڑھ رہا ہوں، ترتیب بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ حالت ہے۔ اب وہ چیز ایسی ہے کہ وہ اب گائیڈنس پہ چل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ان یوزول چیز آئے گی نا، ان یوزول چیز آئے گی۔ جیسے زندگی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اب اچھے خاصے ہیں، مطلب کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی مطلب اس طرح سے نہیں ہے، نیند بھی ماشاءاللہ پوری کرتے ہیں، پھر بھی دیکھیں نا گلے میں کچھ ہو رہا ہے، اور مطلب کچھ ہو رہا ہے، کوئی کہیں نہ بلڈ پریشر کیوں ہو رہا ہے، تو اب اس پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ ہوگا کہ بھئی یہ ہر چیز ٹھیک تھی اور یہ کیوں اچانک اس طرح کی حالت آئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس پہ پوچھا جائے گا کہ جی مجھے بتائیے، پھر وہ دوائی دیں۔ تو نہ پہلے نمبر پہ تو جو ہے مرید صاحب کو یہی سمجھانا مشکل ہے کہ جناب کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی ہے۔ وہ سوچتے ہیں شاید ہر بات ہی، تو اس پہ بھی مناسب نہیں ہے، اور بڑے دھیان سے اس پہ رہنا چاہیے۔ سمجھدار بندہ جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو آپ نے مکتوب شریف کا آغاز کیا ہے وہ بڑے خوبصورت متن سے کیا ہے، اس میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی ہی خوبصورت رہے گی۔ اور میں نے پچھلے بھی درس میں یہی بات عرض کی تھی کہ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ آج ہی بیعت ہوئے ہیں، اور دوبارہ سے آپ کی ایک پیوریفیکیشن ہونے کا عمل شروع ہوگا، جیسے حالانکہ کئیوں کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہوئے بیعت کا انہیں موقع ملا ہوا ہے، لیکن انہیں ایسے لگے گا جیسے آج سے ہی شروع ہوا۔ آئیے متن در اسنائے را آن قدر بتجلی اسم الظاہر متجلی گشت کہ در جمیع اشیاء بتجلی خاص علیحدہ علیحدہ ظاہر گشت۔ ترجمہ نوٹ کیجئے، سارے جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ کریں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی نوٹ کریں۔ اسنائے راہ سلوک میں اسنائے راہ سلوک میں حق تعالی اسم ظاہر کی تجلی سے، اسنائے راہ سلوک میں حق تعالی اسم ظاہر کی تجلی سے اس قدر جلوہ گر ہوا کہ تمام اشیاء میں اس قدر جلوہ گر ہوا کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا۔ پھر سنیے، اسنائے راہ سلوک میں حق تعالی اسم الظاہر کی تجلی سے اس قدر جلوہ گر ہوا کہ تمام اشیاء میں
خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا۔ یہ آپ نے لکھا ہے اپنے حضرت کو، اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ واقعی لکھنے والی بات تھی، یہ واقعی ایک شیخ کو لکھنے والی بات ہے اور پوچھنے والی بات ہے کہ یہ میرا حال ایسا ہوا ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں آپ پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ ایک تو لفظ ہے اثنائے راہ سلوک، سلوک کے رستے کی ابتدا۔ کیا بولیے؟ سلوک کے رستے کی ابتدا، اثنائے راہ سلوک میں، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ میری سلوک کی راہ شروع ہوئی ہے اور میں نے اب باقاعدہ قدم رکھ دیا ہے سلوک کے راستے پہ۔ اور یہ سلوک کا مطلب ہی راستہ ہی ہوتا ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مجھے توفیق نصیب ہو گئی ہے کہ اب میں ایک پراپر راستے پہ چل پڑا ہوں اور اس کی میری ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ مجھے اس بات پہ اس لیے آپ کو روک کے بتانا پڑا ہے کہ بے شمار مرید ایسے ہیں کہ ان کا سلوک شروع ہی نہیں ہوا آج تک، یعنی وہ اس راستے پہ چل ہی نہیں رہے جو بیعت کے بعد ضروری ہے اور جو بیعت کی اصل وجہ ہے۔ وہ بیعت کھیل رہے ہیں اور وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور بیعت کو بھی ایک کھیل کی طرح لیا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے یار، ہو گیا بیعت، بس ٹھیک ہے۔ یعنی وہ پہلے سٹیپ پہ ہی ابھی پڑے، اور انہوں نے اپنا راستہ بنایا ہی نہیں کہ میں ایک راستے پہ چلوں، ایک میرا منہج ہونا چاہیے، ایک میرا ایک طریقہ ہے، میں نے اس پہ چلنا ہے۔ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ دیکھیں نا، آپ جب بھی کسی بھی منزل پہ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے راستے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ میں کسی بھی منزل پہ جا رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے راستے کی ضرورت ہے، اور اگر راستہ ہی نہیں ہے میرے پاس تو آپ نہیں پہنچ سکتے، بے شک وہ منزل آپ کے قریب ترین ہی کیوں نہ ہو۔ راستہ یعنی ایک وے ضروری ہوتا ہے جس کے اوپر چل کے آپ نے وہاں جانا ہوتا ہے۔ لاہور آپ جائیں گے تو منہ آپ کا اسلام آباد کی طرف تو نہیں ہونا چاہیے، منہ آپ کا لاہور کی طرف ہی ہونا چاہیے، تو پہنچ جائیں گے آپ۔ راستے کے اوپر چلنا ہوتا ہے نا۔ تو ایسے ہی جب آپ بیعت ہو جاتے ہیں تو بیعت کے بعد آپ کا ایک راستہ شیخ متعین کرتا ہے، اور وہ راستہ جو وہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ نے اس راستے کے اوپر چلنا شروع کرنا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اپنی پوری توجہ اس راستے کے اوپر دے، اپنا پورا دھیان اس راستے پہ رکھے تاکہ ادھر ادھر نہ بہک جائے۔ میں دیکھیں نا، آپ جب جا رہے ہوں گے تو سامنے دیکھیں گے نا، تو پورا دھیان رکھتے ہیں راستے پہ، کہیں کھڈا آئے گا، کہیں موڑ آئے گا، کہیں اباؤٹ ٹرن آئے گا، کہیں یو ٹرن آئے گا، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے شیخ آپ کو ایک راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ وظائف راستہ ہے، ذکر بولو راستہ ہے، دروس کی ترتیب راستہ ہے۔ یہ ایک پراپر ایک عجیب سا آپ کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے کام، پہلے نہیں تھا، اور آپ کہتے ہیں یار یہ پہلے تو نہیں تھا میری زندگی میں، اب کیوں شروع ہو گیا؟ اب اس لیے شروع ہو گیا جناب، اب آپ کے لیے پاس ایک راستہ آ گیا، اب آپ ایک وے پہ چل رہے ہیں نا، اس لیے یہ چیزیں آپ کی لائف میں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے استغفار بھی پڑھنا ہے، آپ نے درود خضری بھی پڑھنا ہے، آپ نے دروس بھی لینے ہیں، اور آپ نے اپنی ذکر کی بھی تمام ترتیب کو سیٹ کرنا ہے۔ لطائف بھی طے ہونے چاہیے، قلب روح سر خفی اخفا کو لطائف کو طے کرنا۔ اب یہ اصل میں ایک راستہ ہے، ایک ترتیب ہے جس سے آپ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بے شمار لوگ تو ابھی پہلے سٹیپ پہ بھی نہیں، اور وہ نہیں لیتے، اور وہ اسی طرح بس چل رہے ہوتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں، بہت بڑی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں، بہت بڑا کرم اور فضل ان سے نہیں لیا جاتا، کیونکہ وہ راستے پہ ہیں ہی نہیں۔ بھائی راستے پہ آؤ گے تو کاموں کی آئے گا نا، پھر آگے سادوں کی آئے گا، پھر آگے مرید کی آئے گا۔ بولیے، ایک بندہ راستے پہ نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کو حاصل کیسے کرے گا؟ پھر آگے جو ہے وہ راوی کا پل آئے گا، تو وہ مطلب آپ جا رہے ہیں نا، تو جا رہے ہیں تو سارا کچھ ہی ملتا جائے گا۔
تو جب آپ جائیں گے نہیں کسی جگہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں بات بار بار ذہن نشین رہنی چاہیے. آپ کے یہ جو درس ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں آپ کا ایک ایک مائل سٹون ہوتے ہیں. یعنی ایک درس آپ کو ایک مائل سٹون تک پہنچا دیتا ہے، اور وہاں سے اگلا درس آپ سنتے ہیں تو اگلے مائل سٹون تک پہنچتے ہیں، پھر اس سے اگلا درس آپ کو بولیے اگلے مائل سٹون تک پہنچاتا ہے. اور اس طرح یہ مائل سٹون طے ہوتے ہیں. یہ مائل سٹون ہے اصل میں، اور یہ آپ کے لیے اس طرح سے ضروری ہوتے ہیں کہ جس دن آپ نے انہیں سننا چھوڑ دیا آپ وہیں سٹاپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی آپ کو اگلا رستہ دکھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں نا. تو اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کہیں کہ نہیں میں خود پڑھ لوں گا اور خود ہی میں اس کو مطالعہ کر لوں گا، یا کسی ساتھی سے پوچھ لوں گا کیا آج ہوئی یہ بات، نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ آپ نے خود لینا ہے، خود ہی سننا ہے، خود ہی اس کو ہضم کرنا ہے، اور خود ہی اسے انٹرپریٹ کرنا ہے اپنے دماغ میں بیٹھ کے. آپ نے اس کو لسن آؤٹ کرنا ہوتا ہے. جس طرح دنیا میں بھی آپ دیکھیں، آپ جب بھی ماسٹر ڈگری کریں، ایم فل کریں، تو لیکچر اصل میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ ٹیچر سے جا کے سنتے ہیں نا، وہ اصل میں ایم فل ہے یا وہ پی ایچ ڈی ہے، وہ اصل میں آپ کا ماسٹر ڈگری کا لیکچر ہے جو وہ بول رہا ہے. ہاں جی، ورنہ کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جو بول رہا ہے نا اسے سننا ضروری ہے. کمال ہے. یہ ہے اس راز کہ وہ جو بول رہا ہے نا وہ بندہ، وہ سنیں گے تو بات بنے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لہٰذا اللہ نے اس کو کمال طریقے سے دنیا کے ہر علم کے ساتھ جوڑ دیا. آپ کسی بھی علم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے ماہر کو سنیے، لسن کیجیے. اس لیے اللہ نے کان 2 دیے اور زبان ایک دی. تو اس سے مراد ہوئی کہ تم نے سننا زیادہ ہے. لسن کرو، سنا کرو چیزوں، تو اس سے تمہاری پیوریفیکیشن ہوتی جائے گی. سننے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو اس لیے اثنائے راہ سلوک میں آپ فرما رہے ہیں کہ میری سلوک کی راہ شروع ہوئی ہے اور میں اثنائے راہ سلوک میں شروع ہوا ہوں. تو کیا انداز ہوگا کہ شروع سے ہی ایک ایسی اعلیٰ کیفیت میں ہے کہ وہ اس کو پھر ذکر کر دیا اپنے شیخ سے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی وہ عام مرید نہیں ہے گلی میں گزرتا ہوا. یہ وہ مرید ہیں جب پہلی بار حضرت سے ملاقات ہوئی، پہلا آپ کے ساتھ بالمشافہ وقت تھا جب آپ ملے اپنے حضرت سے، بیعت فرمائی، تو اسی وقت خلافت ملی. اسی وقت خلافت کہ آپ کے حضرت نے آپ کو اسی وقت اپنی دستار عطا فرمائی. تو لہذا اس مرید کی کیفیت کو آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کوئی گلی میں سے گزرتا ہوا اپنے حضرت کو لکھ رہا ہے. ایک پرفیکٹ اور بڑا اعلیٰ سطح کا ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ یہ شخص ہے جس نے اپنے حضرت کو اپنی کیفیات لکھی ہیں. تو پہلے نمبر پہ تو اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ آپ کی کیفیات ہمیں سننے کو مل رہی. ہاں، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ آپ کی کیفیت ہم سن رہے ہیں. یہ بھی تو بڑی بات ہے نا، مطلب آپ کی کیفیت جو آپ کو ملی روحانی طور پہ، باطنی طور پہ، وہ اللہ ہمیں سنا رہا ہے. تو فرمایا سنائے راہ سلوک میں میری سلوک کی راہ شروع ہوئی ہے حضرت، شکر ہے میری راہ شروع ہو گئی ہے اور میں جو ہے وہ اب رستے پہ چل پڑا ہوں. اس سلوک کے رستے کا مجھے اللہ نے، شکر ہے مجھے موقع مل گیا، ورنہ کہاں. جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نے، تو یہاں تو جلوے بھی پڑے ہیں، طور بھی ہے، سب کچھ ہے. موسیٰ صاحب ہی کوئی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں طور پہ چڑھنے کے لیے یا اس کے جلوے کو دیکھنے کے لیے. بس اسی طرح لوگ بزرگ اپنے اپنے خانقاہوں میں جہاں بھی اللہ نے موقع دیا ہو بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئے کو ہم سے آ کے دولت لے جائے، آئے کو ہم سے سیکھ جائے، آئے کو ہم سے کوئی لے لے. جو اللہ نے ہمیں دیا ہم دینے کے لیے 100% تیار بیٹھے ہیں، مطلب ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہیں، اور پوری طرح سے اس پہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ کوئی آ جائے صحیح دے دیں گے اسے. کوئی آتا ہی نہیں،
کوئی غور ہی نہیں کرتا، کوئی سمجھتا ہی نہیں اس بات. تو آپ نے یہ اظہار کر کے بڑی خوشی سے فرمایا کہ مجھے سلوک کی راہ میں ڈال دیا گیا ہے. اب دیکھیے آگے کیا فرمایا، حق تعالی اس میں ظاہر کی تجلی سے اس قدر جلوہ گر ہوا. ابھی پہلی کیفیت ہے اور اس کی بلندی اور اس کی پیک ملاحظہ کریں کہ حق تعالی اللہ کی ذات کے بارے میں فرما رہے اس میں ظاہر کی تجلی سے اس قدر جلوہ گر ہوا کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا. میں بار بار کہوں، ایک ایک لفظ کے پیچھے پھر پوری بک ہے، یعنی وہ بک کو کھولنا پڑے گا اس لفظ کے لیے، تب آپ ان لفظوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے، ورنہ صرف سن کے ہی نکل جائیں آپ اور آپ کہیں جی حضرت نے بتا دیا ہمیں کہ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک تو یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ سلسلہ نقشبند میں ڈائریکٹ اللہ کے نام کا ذکر کرایا جاتا ہے. یہ ہمارے سلسلے کا بہت بڑا اعجاز ہے، اور ہمارے سلسلے کی ساری خوبیوں میں سب سے اوپر یہ خوبی ہے. یعنی آپ جتنی خوبیاں ڈسکس کریں نا، کہیں آپ بیٹھے ہوں ڈسکس کریں خوبیاں کہ ہمارے سلسلے کی یہ خوبی ہے، ان میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ بولیے اللہ کا نام جو ہے وہ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں یا کرواتے ہیں. تو اللہ کا نام ہے اور اللہ کہتے ہیں، سانس کے ساتھ کہتے ہیں، دل کی دھڑکن سے. ذکر قلبی ہے، لطائف میں ہے، کہیں پہ بھی ہو رہا ہے تو ہم ایک ہی ہے ہمارا ذکر. کہیں پہ بھی کوئی اور نام ہم نہیں لیں گے، کبھی بھی نہیں لیں گے. آپ کو ذکر اسم ذات سانس کے ذریعے بھی کرایا جائے گا، آپ کو ذکر قلبی میں بھی کرایا جائے گا، مراقبے میں بھی کرایا جائے گا. آپ کو یہاں تک کہ آپ نفی اسبات بھی کریں گے تو بھی اللہ ہی کریں گے، آپ لا الہ الا اللہ، تو اللہ ہی کا ذکر ہوگا. تو یہ ہمارے سلسلے کا بہت بڑا اعجاز ہے. باقی سلاسل میں بہت سارے اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، صفاتی نام وہاں پہ بولے جاتے ہیں. الرحمن کا ذکر ہے، ودود کا ذکر ہے، الرحیم کا ذکر ہے، بے شمار نام اللہ کے. لہ الاسماء الحسنی، سارے حسین نام اللہ ہی کے ہیں. سارے خوبصورت نام بولو اللہ ہی کے ہیں، تو سارے حسین نام اسی کے ہیں. تو جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سارے اسی کے ہیں. لیکن ہم کسی نام سے اللہ کو نہیں پکارتے ذکر میں، اس کے ذاتی نام سے پکارتے. اب سنیے، جب آپ کسی بھی شخص کا ذاتی نام لیتے ہیں تو اس کی ساری خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. آپ اسے علیحدہ علیحدہ نہ ذکر کریں، آپ اس کا صرف ذاتی نام لے لیں. کوئی بھی نام لے لیں آپ، اس کا جو اس کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہے، تو اس سے اس کی ساری پیچھے چیزیں مراد ہوں گی. مثلا اگر میں احمد کہتا ہوں تو احمد کہتے ہی بہت ساری بیک اینڈ پہ چیزیں ہیں جو اس کے نام کے ساتھ احمد کے اندر خود ہی آ گئی. مثلا احمد ایک مرد ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. احمد کا قد اتنا انچ ہے، اتنے فٹ ہے، وہ اس کے اندر آ گیا. احمد ایک مسلم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. احمد ایک نمازی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں. احمد ایک جو ہے فرما بردار ہے، بولیے یہ پیچھے آ گیا نا، اس کی خوبیاں ساتھ ہی آ گئی. تو یہ اس طرح اور بھی ہوں گی بے شمار خوبیاں، لیکن آپ صرف احمد بول دیں تو سب کچھ اس کے اندر. ایسے ہی اللہ کے جتنے بھی آپ نام بول رہے ہیں، آپ سینکڑوں ہزاروں نام اس کے بولتے جائیں، آپ سارا دن بولتے رہیں، لیکن جو ہی آپ اللہ کہیں گے نا تو بولیے وہ سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا. ساری صفتوں کا مجموعہ اللہ کا لفظ. تو جو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حق تعالی اللہ ہی کا نام میں لیتا تھا، تو حضور میرے ساتھ ایک معاملہ بنا ہے، اور وہ معاملہ یہ بنا ہے کہ میں نے جب سے یہ ذکر شروع کیا ہے، جب سے میں نے اس ذکر کو اس کو کرنا شروع کیا ہے، تو اس ذکر کی وجہ سے اب اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ میرے اوپر آنا شروع ہوئی. اللہ کی صفات کا مجھ پہ نزول ہو رہا ہے، کیونکہ لفظ اللہ کا ہے
اور جو ہی میں لیتا ہوں زیادہ لیتا ہوں برکت آتی ہے تو اب میرے ساتھ اللہ کی صفتیں اٹیچ ہونا شروع ہو گئیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. مجھے اس پہ تھوڑا سا کلام آپ سے کرنا ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کے باطن کے مطابق آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہوتی ہیں. جی میں نے کیا کہا؟ یہ بڑی اہم بات ہوئی ہے. آپ کے باطن کے مطابق آپ کے ساتھ وہ صفتیں اٹیچ ہوتی ہیں. جیسا آپ جذب کر سکتے ہیں اللہ اسی طرح کا آپ کو اپنی صفتوں کا فیض دے گا. جس طرح کی آپ کے اندر جاذبیت، آپ کے اندر جتنی جسے کہہ لیں کہ آپ کے اندر گنجائش، ظرف ہے، اللہ اسی طرح آپ کو اپنے ذکر کا فیض دے گا. بس یہ بہت بڑی بات، بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ کو اگر یہ سمجھ آ جائے نا یہ نکتہ، تو آپ کو اپنی زندگی کی ہر حقیقت کا پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ وظائف پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ نیکی، لیکن چونکہ آپ کا باطن جیسا ہے نا اللہ ویسا چلتا ہے ہر ایک کے ساتھ. دیکھیے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو جو ہے 5 سال کا بچہ ہے تو اسے آپ روہو مچھلی کھلانا شروع کر دیں، وہ ہضم نہیں کر پائے. بولیے، کیونکہ اس کا باطن، اس کا اندر کی جو سٹرکچر ہے وہ اسے جذب نہیں کر پاتا. حالانکہ مچھلی میں برائی نہیں، مچھلی اچھی چیز ہے، لیکن وہ جو بچہ ہے وہ تو نہیں اسے جذب کر پاتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی اللہ کے جو جب آپ نماز روزہ نیکی کوئی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو آپ کے باطن کے مطابق دے رہا ہوتا ہے. جو آپ جذب کر سکتے ہیں نا بس وہی ملے گا. بات ختم ہو گئی، فنش. جو آپ جذب ہی نہیں کر سکتے اللہ کبھی بھی نہیں دے گا. کیوں؟ وہ بڑا انصاف والا، بڑا کارساز، وہ بار بار کہتا ہے کہ میں بڑا حکیم ہوں، حکمت والا. جس کی جو باطن ہے بس وہی ہوگا. بھائی دیکھیں نا، سادہ سی بات ہے کہ آپ مرغیوں کو جتنا مرضی کھلا لیں، مرغی ہے نا، آپ اسے جتنا مرضی کھلا لیں، آپ اسے خوراک پہ خوراک دیں، بادام پہ بادام کھلائیں، ہاتھی نہیں بن سکتی. کیوں؟ بھئی آپ نے اتنا کھلایا، اس کا سائز بڑھتا بڑھتا ہاتھی ہونا چاہیے نا. اس کا باطن اتنا نہیں جذب کر سکتا. وہ جیسی اس کی پیچھے بیک اینڈ ہے نا، آپ نے اسے جو بھی کھلانا انہیں مرغی رہنے. اللہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کچھ بھی کر لیں، جو اللہ نے ایک سٹرکچر بنا دیا ہوا ہے نا، اس سٹرکچر کے اندر جو جذب ہوگا بس وہی جائے گا. آپ سمجھیں یہ بات. اس لیے جب آپ نماز روزہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو خدا را اپنے باطن پہ توجہ کریں کہ اس میں ظرف بڑھ جائے، اس کے اندر ظرف آئے، وہ زیادہ بڑا ہو جائے، اس کی گنجائش بڑھے. سنیں میری بات، اس کی گنجائش کو بڑھائیں. جب گنجائش بڑھے گی تو ہی وہ ذکر آپ کے لیے بڑا بنانے کا آپ کو سبب بنے گا. ورنہ آپ ریڈی پہ ہیں تو ساری زندگی ریڈی پہ ہی رہیں گے آپ. کیوں؟ آپ اس کو بڑھا کر ہی نہیں رہے. نام تو آپ اللہ کا ہی لے رہے ہیں، وظیفہ تو آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ کے باطن کے حوالے سے دیتا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس میں گنجائش نہیں. آپ غبارے کو جب پھلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، اس کی گنجائش کے مطابق بھرتے ہیں نا اسے. اور جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اب ذرا سا میں نے ایک پھونک اور ماری نا تو یہ میرے منہ پہ آ پڑنا ہے، اور اس نے اتنا بڑا دھماکہ کرنا ہے کہ یہ آواز بھی پیدا ہوگی، شرمندگی لیدا ہوگی کہ یار تیرے سوچ نہیں کہ تو مطلب اچھا بندہ سمجھدار آدمی ہے، دیکھو کچھ میں گنجائش ہی نہیں تھی، تم نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا. بالکل ایسی. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر لوگ کہیں گے تو رب ہو کے تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ تو بندہ اس قابل ہی نہیں تھا، تو نے صرف اوہو. یہ بہت بڑی بات. یہ وجہ ہوتی ہے لوگوں کی ساری زندگی وہ اسی طرح ہی گزر جاتی ہے.
وہ اصل میں اپنے ظرف کو بڑا نہیں کرتے، اپنے ظرف کی وسعت کو، ظرف کی گہرائی کو بڑھاتے نہیں۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ حضرت آگے جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ ظرف کیسے بڑا ہوتا ہے، تاکہ یہ بھی بات ختم ہو اور پھر ہم آگے چلیں۔ اگر ظرف بڑا بار بار آپ کہہ رہے ہیں ہوگا تو ہی اللہ کے نام، اللہ کی صفات جذب ہوں گی، تو وہ ظرف بڑا کیسے ہوگا؟ تو سنیے، ظرف بڑا کرنے کے لیے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ جب آپ، یہ انسانی خوبی ہے کہ یہ فوراً جذب کرتا ہے اپنے قریب والے کی کیفیات کو، یہ بہت بڑی خوبی ہے اس کی، کہ آپ کو کسی بڑے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ آپ اگر جوان ہے نا، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں۔ سنیے میں نے کیا کہا، آپ جوان ہیں تو بوڑھوں کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا تو آپ سوچیں گے یار میں کی سوچنا پیا، یہ تو بات بہت بڑی کر گئے، کمال ہو گئی۔ ساتھ ہی آپ کے اندر آپ کا ذہن وہ کھول دے گا، وہ وسعت پیدا کرے گا جملہ جو ایک بوڑھا شخص بات کرے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ کے اتنے جاننے والے نہیں ہیں، کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کے ظرف کو کھولے گا اور بتائے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں، تم یہ کرو اللہ تمہیں دے گا، تو وہ کھول دے گا۔ ایک تو یہ حل ہوتا ہے۔ دوسرا، ظرف وسیع ہوتا ہے شدید ترین تکلیفوں سے گزرنے کے بعد۔ جب کوئی بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرتا ہے، بہت زیادہ اس کو دھچکے آتے ہیں زندگی میں، بہت زیادہ اس کو ٹھڈے ادھر ادھر سے حالات کی مار پڑتی ہے، بہت زیادہ اس کو صبر کرنا پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی سختیاں سہنی پڑ جاتی ہیں، بس سمجھ لیں کہ یہ بھی زبردست طریقہ ہے ظرف کو وسیع کرنے کہ اس سے ظرف وسیع ہوتے ہیں۔ کسی زبردست قسم کی ترتیب میں اپنے آپ کو باندھ لیا جائے، محنت کی جائے، کوشش کی جائے، پسینے بہائے جائیں، نیندیں قربان کی جائیں، اٹھا جائے، جایا جائے، بیٹھا جائے، محنت 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 محنت، اس سے ظرف کھلتا ہے، ظرف کھلتا ہے۔ اور یہ جو ظرف یہ والا نا، یہ جو میں نے ابھی کہا، یہ زیادہ کارگر ہے۔ حضرت شاہ نقشبند نے اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ دو طریقوں سے ملتی ہے، یا تو آپ بہت زیادہ ذکر کریں اس کا، یا تکلیف کے اندر سے گزریں۔ تو آپ فرماتے ہیں جب کوئی ذکر کرنے والا ہے اس پہ غرور آ سکتا ہے، لیکن جو تکلیف اور مصیبت میں سے گزر کے اللہ پاتا ہے اس پہ کبھی بھی تکبر اور غرور نہیں آتا۔ زیادہ بہتر راستہ آپ فرماتے ہیں تکلیف والا ہے، اور آقا دو جہاں کو اللہ نے اسی انداز سے اپنا قرب عطا فرمایا۔ آپ شدید تکلیفوں سے گزر کے اللہ کی بارگاہ کی برکتیں لیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اصل میں یہ ایک ظرف کی سعادت ہوتی ہے جو انسان کو اس کی باطنی برکتیں اللہ دے رہا ہوتا ہے اپنے تمام صفتوں کی، تو اس کے ظرف کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کو وسیع کیجئے، آپ کو اللہ اسی طرح بڑا کر دے گا، برکتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ آگے سنیے، سماعت کیجئے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں سے اللہ نے کیا کیا ہے، اسم الظاہر کی تجلی مجھے دی ہے۔ اس میں سے ایک نام اللہ کا مجھ پہ بہت زیادہ پریویل کر گیا، میرے اوپر بہت زیادہ اس کا عکس آ گیا ہے، میرے اوپر اس نام کی بڑی زیادہ جو ہے نا ایک نزول ہو گیا ہے، نام میرے اوپر یہ والا اللہ کا زیادہ میرے اوپر ایفیکٹ کر گیا۔ اسم الظاہر، اب اس کو ظاہر ہے آپ نے نام چونکہ لیا تو ظاہر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شے ظاہر نہیں۔ الظاہر، وہ ہر چیز میں ظاہر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شے عیاں نہیں۔ اللہ دیکھیے، اور اس کا دوسرا جو نام ہے وہ ہے الباطن، اور اس سے زیادہ کوئی چھپی نہیں، اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، اور اسی وقت میں
اللہ. تو یہ اللہ ہی کی صفت ہو سکتی ہے کہ ایک چیز یا تو ظاہر ہوتی ہے یا چھپی ہوتی ہے، لیکن اللہ دونوں میں آپ کی صفتیں موجود ہیں. اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، چھپا ہوا بھی. تو الظاہر سے مراد اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سب سے زیادہ ظاہر ہے. تو اب ہمیں اس سے جو ہے وہ تعلیم لینی چاہیے کہ یہ کیا ہے. اس میں حضور اسلام کی ایک حدیث شریف موجود ہے، سنیے. یہ حدیث شریف جو ہے یہ ابن ماجہ میں ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا تعلیم فرمائی جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. سنیے ترجمہ. اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں. تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں. تو ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں. تو باطن ہے، تجھ سے زیادہ قریب کوئی شے نہیں. سبحان. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا ہے جو آپ نے سیدہ فاطمہ کو سکھائی، اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ یہ. تو اللہ ظاہر کیوں ہے، اس کے لیے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ اس لیے اپنے وجود کے اعتبار سے ظاہر ہے کیونکہ اس کے وجود پر کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں. یعنی دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کے وجود پر جتنے دلائل ہیں نا، بولیے، وہ کسی چیز کے اوپر نہیں. آپ کسی چیز کے وجود پہ کتنی دلیلیں لے آئیں گے؟ 2 لے آئیں گے، 6 لے آئیں گے، 10 لے آئیں گے، 20 دلیلیں ہو جائیں گی کہ یہ شے موجود تھی یا ہے. کتنی دلیل لائیں گے آپ؟ لیکن اللہ کی وجود کی ان گنت دلیلیں کہ وہ وجود وہ ہے، موجود ہے. وہ مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس پہ ذرا سبحان اللہ بنتی ہے کہ وہ اتنے واضح دلیلوں کے ساتھ موجود ہے کہ اس کی ہر شے دلیل ہے. کمال اللہ. تو حضرت سید محمد آلوسی، محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی ایک جملہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء پر محیط ہے. یعنی وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر چیز اس سے نیچے ہی ہے. ایک چیز ظاہر ہو جائے جب تو وہ پھیلتی ہے نا، اتنا وہ پھیلا ہوا ہے کہ دنیا کی ہر کائنات کی چیز اس سے نیچے ہے. وہ محیط ہے ہر چیز کے اوپر. اللہ. یہ بھی جملہ سنیے اور اللہ کے اس عظیم نام کا فیض لیجیے. ارشاد فرمایا اللہ ظاہر ہے یعنی اپنے وجود کے اعتبار سے کیونکہ تمام جو چیزیں موجود ہیں وہ اللہ کے ظہور سے ہی ظاہر ہیں. اگر اللہ ہی ظاہر نہیں نا تو بولیے وہ بھی ظاہر نہیں ہو سکتی. یہ جتنے ظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کے ظاہر ہونے کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ آپ کے سامنے اس میں الظاہر کا جو مفہوم پیش کیا گیا اس سے چند باتیں جو رکھی گئی آپ کے سامنے اس سے آپ کو سمجھ آئی. اس کے بعد جو تجلی کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، اس سے ظاہر کی تجلی جو ہے وہ میرے اوپر آئی ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں چمکنا، ظاہر ہونا، منکشف ہو جانا، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک عکس کہہ لیں، ریفلیکشن کہہ لیں، یا اگر میں یوں اس کو آسان کر دوں آپ کے لیے کہ کسی چیز کا ایسا عکس جو آپ کی آنکھوں میں آئے تو آپ اسے کوئی نام دے سکیں، اسے تجلی کہتے ہیں. مطلب آپ اس کو کوئی نام جب دیکھ سکیں گے نا، کوئی ایسا عکس آپ کے آگے آ گیا تو آپ اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں، اس کو تجلی بولتے ہیں. اللہ. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کو یوں کہا، آپ فرماتے ہیں کسی شے کے دوسرے مرتبے میں ظہور کو تجلی کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کھڑا آئینے کے سامنے، تو آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ آئینے میں دیکھیں اسے، تو جو آئینے میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ تجلی ہے اس کی۔ پہلی صورت وہی ہے جو وہ شخص کھڑا ہے، لیکن دوسری صورت میں ظہور اس کا کہاں ہوا ہے؟ آئینے کے اندر۔ تو وہ جو آئینے میں دیکھا جا رہا ہے وہ تجلی ہے، وہ تجلی۔ تو کسی شے کا دوسرے مرتبے میں ظہور، یہ تجلی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ سمجھیں گے، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کا اسم ظاہر جو آیا ہے یہ وہ اوریجنل نہیں آیا، وہ اوریجنل اسم ظاہر نہیں، وہ تو اللہ کا نام، اس کا تو فیض ہی اتنا ہے کہ وہ تو کوئی انسان لے ہی نہیں سکتا نا، اللہ کا نام کا فیض ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ اوریجنل نہیں آیا، اس کی تجلی مجھے نصیب ہوئی، اس کا دوسرے مرتبے میں ظہور ہوا ہے، اور سیکنڈ جو اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس میں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں نے اس میں الظاہر کا سیکنڈ ورژن دیکھا ہے، اور وہ مجھ پہ منکشف ہوا ہے کہ میرے پہ اللہ کا ایک نام ہے جو مجھے پہ عیاں ہو گیا ہے۔ اب اس کی برکت سے کیا ہوا ہے، میں اس پہ واپس آتا ہوں کیونکہ یہ معاملات آگے چلے جائیں گے۔ تو وہ کیا ہوا اس کی برکت سے؟ اس قدر جلوہ گر ہوا کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا۔ اب یہاں اس پہ توجہ رکھنی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس ظاہر کے اس تجلی کی وجہ سے اب ہر چیز کی حقیقت مجھ پہ عیاں ہونا شروع ہو۔ جو ہر چیز کی حقیقت ہے نا، وہ جو ظاہر اس کی اللہ نے ظاہری اس کی حالت رکھی ہے، مجھے اس کی چیزوں مجھ کے پتہ چلنا شروع، اور اس کی حقیقتوں کی وجہ سے مجھے اس کے پیچھے خدا کی ذات نظر آنا شروع، اس کے پیچھے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے اور اس کو بنانے والا کون۔ اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے، پھول دیکھتا ہوں تو بولو اللہ یاد، ہوا چلتی ہے تو اللہ، سورج دیکھتا ہوں اللہ یاد، چاند دیکھتا ہوں اللہ یاد، انسانوں کو دیکھتا ہوں اللہ یاد آتا، کسی کا غم دیکھتا ہوں اللہ، خوشی دیکھتا ہوں اللہ یاد آتا۔ کوئی بھی شے ہر شے میں علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اب ہر شے کے اندر مجھے رب نظر آ رہا۔ اللہ تیرا جلوہ سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ یہ اللہ اکبر۔ کتے عربی ہو کتے اجمی ہو، کتے عربی ہو کتے اجمی ہو، کتے ٹوپی پوش نرنگی ہو، پھر سنیں، کتے عربی ہو کتے اجمی ہو، کتے ٹوپی پوش نرنگی ہو، تسی ہر شکل چ وس دے ہو، سانو لا مکان ہی دس دے ہو۔ تو وہ تو ہر شکل میں ہے نا، اس جو بیٹھے ہیں سامنے پیچھے جتنے بیٹھے، جتنی دنیا ہے، ہر شکل کے پیچھے اصل میں وہی، تسی ہر شکل چ وس دے ہو، سانو لا مکان ہی دس دے ہو۔ ہمیں یہ کہتا ہے میں لا مکان پہ ہوں، نہیں یہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ میرے ذکر کی ایسی کیفیت بنی ہے کہ مجھ پہ یہ اب عیاں ہو گیا ہے کہ دنیا کی ہر شے کے پیچھے خدا کی ذات موجود۔ اللہ تو یہ اللہ توفیق دے، آمین کہہ دو، اس پہ اللہ توفیق دے دے۔ اور جیسے دو خواتین تھیں نا دو، تو وہ کسی جو ہے وہ اپنی بالٹی صحیح کرانے کے لیے، ٹوٹ گئی تھی بالٹی، کسی لوہے والے کے پاس چلی گئی، وہ بزرگ تھے صاحب نظر صاحب کمال، تو وہ خواتین تھیں، تو انہوں نے جا کے کہا بابا جی اس کو ذرا جوڑ دیں، اس کو ذرا ٹھیک کر دیں۔ اب وہ اس بالٹی کو ٹھیک کرنے لگے، لوہے کی بالٹی تھی، تو ٹھیک کرنے لگے تو اچانک نظر پڑ گئی، تو مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو وہ عورت جو ہے وہ پریشان ہوگی، اس نے کہا کہ آپ شرم آ کر ہونی چاہیے، آپ مسلسل مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا،
تو کہا نہیں آپ مسلسل مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مسلسل آپ نے ٹک ٹکی باندھی ہوئی ہے، ذرا آنکھ نہیں جھپک رہے، میں آپ کی بیٹیوں کی عمر کی ہوں۔ کہا نہیں بیٹا میں تمہیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ تو کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ مجھے دیکھ رہے۔ جب دوسری بار بھی کہا، تیسری بار بھی کہا، تو پھر انہوں نے سامنے لوہے کی سلاخ تھی جو گرم کرنے کے لیے رکھی گئی تھی آگ میں، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر امتحان کر لیتے ہیں، اگر میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا تو بھی امتحان ہو جاتا ہے، اگر تمہیں دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں جلیں، اور اگر کسی اور کو دیکھتا ہوں تو پھر اللہ اسے سلامت رکھے۔ وہ اٹھاتے سلاخ، اس کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ پھیر دیا۔ ان عورتوں کی چیخ نکل گئی کہ بابے کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، لیکن جب وہ سلاخ باہر نکالی تو آنکھیں بالکل ٹھیک تھی۔ تو کہا بیٹا میں تمہیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا، تیرے پیچھے تیرے بنانے والے کو دیکھ رہا، تیرے پیچھے جو ذات تھی مجھے وہ نظر آئی تیرے اندر۔ تو یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کی اس وقت بنتی ہے جب وہ ذکر کی اعلیٰ کیفیات سے بہرہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر نہیں، وہ ان چیزوں کا کچھ مسئلہ نہیں رہ جاتا، اور اس سے پہلے پھر نہیں، پھر یہ شدید ترین تکلیف کا سبب ہوتی۔ تو اس سمجھ ظاہر کی تجلی سے مراد یہ ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہو گیا، ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات کی تجلیات نظر آنے لگی، اور یہ کثرت ذکر کی طرف دلالت کرتا ہے۔ کثرت ذکر، اللہ کی اتنی کثرت کہ وہ آپ کے لیے زندگی کا وہ رخ ہی بدل دے، مطلب دیکھنے کا انداز ہی چینج ہو جائے، اور آپ کی آنکھوں پہ ایفیکٹ پڑے، کانوں پہ ایفیکٹ پڑے، آپ کے جسم کے ایک جز پہ ایفیکٹ اس کا پڑ جائے۔ یہ اللہ کا ذکر، اور اسے ذکر خدا کہتے ہیں، کہ وہ آپ کی ہر چیز کی اس کیفیت کو بدل ڈالے، جو آپ کو دی گئی تھی وہ نہ رہے، اللہ اپنی کیفیتیں دے دے آپ کو، اللہ اپنی کیفیات عطا کرے نا، آپ کی کیفیتیں کیوں رہیں؟ پھر اللہ کی کیفیت رہے۔ جو چیز بڑی ہوتی ہے اثر تو اس کا آتا ہے نا، اثر تو اس کا آتا ہے جو بڑی ہوتی، تو وہ بڑی اللہ کے نام کی کیفیت بہت بڑی ہے، تو وہ جا کے آپ کے اوپر آئے تو پھر ہاتھ پاؤں بدل جائیں، جسم کے انداز، روح کے انداز بدل جائیں۔ اللہ تو فرمایا علیحدہ علیحدہ ظاہر ہو گیا، حضور میرے پہ یہ کیفیت آ گئی کہ مجھے اللہ کے نام کی برکت ملی، رحمت ہو گئی ہے، فضل ہو گیا۔ اور میں یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو کھولنا چاہیے تاکہ یہ بالکل یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ اس کے پیچھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ حضرت انہی چیزوں کو دیکھتے رہتے تھے، یا آپ بھی انہی چیزوں کی طرف دھیان رہتا تھا، اللہ کو کی ذات کا خیال۔ یہ ان کنٹرول ہوتا ہے، یہ آپ خود نہیں کر پاتے، نہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے نیت کر کے دیکھ رہے ہیں پھول کو کہ میں اس کے پیچھے اللہ دیکھوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب اس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے رب کی کیا کیا خوبصورت تجلیات ہیں، اور وہ ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، کہ میرے اس رب کا ہی انداز ہے۔ اور یہ مجھے اگر آج کہ جی ہاں جی مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ ہی دے رہا ہے سب کچھ، نہیں، کتنے سمجھ آندی لوگاں۔ رزق ذرا تنگ ہوا، پیچھے اللہ ہے، کسے پتہ ہے؟ رزق بہت کھل گیا، پیچھے اللہ ہے، کسے پتہ ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ یہ کون ان چیزوں کو جانتا ہے کہ آپ کو کسی شخص کے ساتھ تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا، کیوں؟ اللہ پیچھے ہے، پیچھے اسی کا عکس ہے۔ یہ لفظ بولنے میں بڑے آسان ہیں، یہ سننے میں بھی آسان ہے، لیکن آپ لوگوں کے اندر دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ اس وقت ہوں گے جب آپ ذکر کی بڑی اعلیٰ کیفیات میں جائیں، پھر آپ ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کریں گے، یہ بھی میرے رب کا انداز، 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 اچھا جی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی میرے رب کا ہی انداز۔ تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے رہتے ہیں، پھر آپ کا ذہن اسے ٹرانسلیٹ کرتا ہے، سوچ ٹرانسلیٹ کرتی ہے، اس سے پھر آپ ایزی رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی ہر چیز چل رہی ہے۔ تو جب ایسا ہو جائے تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہے جی وہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون۔ وہ سکون کیسے ملتا ہے؟ یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔
بھائی جب آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہیں کہ یہ سب پیچھے اللہ ہی کی ذات ہے اور آپ کو یہ 100% کلیئر ہے کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوگے؟ آپ کہیں گے میرا رب میرے لیے بہتر ہی کر رہا ہوگا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ اگر وہ آج مجھے اس تکلیف میں ڈال رہا ہے یا اس طرح کی میرے ساتھ انداز بن رہا ہے تو میرے رب کا یہ انداز ہے۔ وہ ذکر آپ کو یہ سکھائے گا اور آپ کو سکون میں لے آئے گا۔ یہ قطعاً سکون نہیں ہے کہ آپ ہو کرتے جائیں گے تو سکون آنا شروع ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک ہو کی کیفیت ہوتی ہے، وہ تو ایک سانس اندر باہر کریں نا، آپ ذرا باہر جائیں گارڈن میں صبح اور آپ سانس اندر باہر کریں 15-20 بار تو سکون آئے گا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے ایک پروسیس کیا ہے نا، ایک آپ نے وہ ایک آپ تھراپی سے گزر گئے ہیں، تو آپ کا جسم ایک سکون سا فیل کرے گا۔ تو اللہ کا نام سکون دیتا ہے، اس سے مراد اس کی پیچھے بیک اینڈ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ میرے رب کے کام ہے۔ دیر ہو رہی ہے کسی کام میں تو بولو، سارے بولو اللہ کا کام۔ دیر ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہا ہے، اللہ کے کام۔ لوگ کالے پہ جاندے نے، گانا کرنا شروع ہو جاندے نے، لوگ بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اوہ پھر جناب بدگمانیاں، پھر لوگوں کے لیے تانے مینے۔ تو کوئی چیز اگر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ مل گئی ہے تو وہ بھی اس پہ بھی پھٹ پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں انداز ہی نہیں کی، تو اللہ نے دی تھی آزمائش کے لیے۔ تو میں آپ کو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کنٹرول فیلنگ ہوتی ہے، اور یہ ذکر کی بہت اچھی اعلیٰ برکت کا ایک دروازہ ہے۔ یہ جب آپ ذکر کے اس انداز میں جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے لیے لفظ ہی ہیں یہ بس، جی نیور۔ آپ بہت پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں آپ۔ کیوں؟ آپ کے لیے یہ چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ آپ کا دشمن ہوا ہوا، استغفر اللہ۔ آپ کے لیے حالات ٹائٹ ہو گئے، سارا زمانہ دشمن ہو گیا، حالات ٹائٹ ہو گئے، میرے والدین بھی دشمن ہو گئے، حالات ٹائٹ ہو گئے، بہن بھائی بھی دشمن، حالات ٹائٹ ہو گئے فلاں، لہٰذا ہر بندے سے آپ پھر لڑیں گے، پچھتائیں گے، دکھ منائیں گے، اور ایک عجیب سا ہر وقت موڈ بنا ہوگا، منہ بنایا ہوگا آپ نے، فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں افسد یہ کر رہا ہے۔ تو آپ اصل میں یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ تو اللہ ہے۔ وہاں تک آپ کو لے جانا صرف ذکر کے ساتھ ممکن ہے، ذکر کے علاوہ آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے اس کیفیت تک۔ ذکر والا پہنچا ہوتا ہے، لہذا اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، ایزی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نماز کیوں چھوڑوں؟ تعلق ہی کوئی نہیں، نماز اپنی جگہ ہے۔ حضرت کو کیوں چھوڑوں؟ تعلق ہی کوئی نہیں، حضرت اپنی جگہ ہے۔ وظائف کو کیوں چھوڑوں؟ وظائف کا تعلق ہی کوئی نہیں، اللہ کی ذات ہے، اس نے میرے ساتھ بہت ساری چیزیں بنائی۔ تو ہر چیز کے پیچھے اللہ کو دیکھنا، اس سے مراد یہ مٹیریلسٹک چیزیں بھی ہیں، وہ تو ایک چھوٹا درجہ ہے یہ مٹیریلسٹک چیزوں کو دیکھنا۔ آپ کی جو زندگی کے حالات ہیں ان کے پیچھے بھی اللہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز۔ اللہ اکبر۔ تو میں ابھی اس میں تھوڑا سا یہیں پہ اس لیے تھوڑا اکتفا کرنا چاہوں گا، کیونکہ پھر آگے دو بڑے مشہور کانسیپٹ آتے ہیں جو پی ایچ ڈی میں حضرت صاحب فرما رہے تھے۔ جب میرا ہوا تھا میرا جو انٹرویو ہوا تھا پی ایچ ڈی میں، جو لاسٹ میں نے پریزنٹ کیا تھا پی ایچ ڈی کے مقالے کو، تو اس میں انہوں نے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ پروفیسر حضرات نے بہت ہی بڑا سوال سمجھ کے مجھ سے کر دیا کہ توحید وجودی اور توحید شہودی میں فرق بیان کریں۔ تو کہتے میں مسکرا پڑا کہ یہ تو مجدد پاک نے پہلے مکتوب میں بتایا ہوا۔ تو آپ پی ایچ ڈی میں اسلامک اسٹڈیز کی پی ایچ ڈی کے مجھ سے آپ لے رہے ہیں، جو ہے میری پریزنٹیشن لے رہے ہیں، اور اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کہتے میں دل میں ہنسا بھی، مسکرایا بھی، اور دیکھو یار ہمارے مجدد پاک نے ہمیں کیا بنایا۔ ابھی آپ اگلے صفحے پہ ہی توحید وجودی اور توحید شہودی پڑھیں گے کہ اب اس چیز کا تعلق دو توحیدوں سے ہے، توحید وجودی، توحید شہودی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو آگے جا کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو ابھی بس سر دست اسی پہ رہیں کہ اللہ ذکر کی وجہ سے ہر چیز کے بیک اینڈ پہ نظر آتا ہے، ہر چیز کے بیک اینڈ پہ نظر آتا ہے، اور یہی چیز پھر مرید کے لیے
اس کے شیخ کی اٹریکشن کا باعث بنتی ہے. کیونکہ جب وہ ذکر کی اس کیفیت سے گزرتا ہے نا تو شیخ میں تو بہت زیادہ پھر اللہ نظر آتا ہے نا، کیونکہ وہاں سے تو وہ برکت لے رہا ہوتا ہے. اس لیے شیخ کی بارگاہ سے پھر وہ ایسی ایسی تجلی جذب کر لیتا ہے جو کوئی بھی اور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ذکر کر رہا ہے اور ذکر کی وجہ سے شیخ سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، جان لیتا ہے. ورنہ نہیں، اگر ذکر نہیں ہو رہا تو پھر لہذا ذکر 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 کی نشستیں، ذکر کے حلقے. اس لیے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء کو کہا کرتے تھے وہ اپنے مریدوں کو زیادہ نمازیں نہ پڑھاؤ، انہیں چلے نہ کراؤ، انہیں بڑا بڑا جو ہے وہ لمبا وظیفہ نہ دو. کہا حضور تو پھر کیسے ان کو ہم پھر لائیں گے لائن پہ؟ اور کہا انہیں ذکر کراؤ، انہیں ذکر کراؤ، ذکر میں بٹھاؤ، ذکر کریں، ذکر کریں. نہیں ہو رہا پھر بھی کریں، نہیں ہو رہا پھر بھی کریں، کریں کریں، سیر ماریں. کبھی تو ہوگا، بولیے کبھی تو ہوگا کہ وہ ذکر کی کیفیات سے بہرہ ہو. تو الحمدللہ اللہ سعادت دے، توفیق دے. ابھی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی مزید گفتگو جو ہے وہ اگلی گفتگو میں کی جائے گی. اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ فرمائے، تھوڑی دیر دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز سنیے، ذکر قلبی کیجیے. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، تیری بارگاہ میں یہ خوبصورت الفاظ تیری ذات کے حوالے سے تیری یادوں میں مولا یہ لفظ بولے گئے، پڑھے گئے، سمجھے گئے. اللہ اسے قبول فرما لے، قبول فرما لے. ہمیں اپنی ذات کی حقیقی معرفت تک پہنچا، اپنی ذات کا حقیقی عکس عطا فرما. ہمیں اپنی ذات کی طرف مولا توجہ عطا فرما. مولا یہ تمام ساتھی سلامت رہیں جو تیرے دین کو سیکھنے کے لیے تیری خوبصورت معرفت کی خوبصورت برکت لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھ، برکتیں عطا فرما. ہماری آج کی یہ نشست تیری بارگاہ میں قبول ہو، اس کی سعادتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا ہوں، ہمارے تمام سلسلے میں شامل ہوں. جس نے سنا، جس نے نہیں سنا، اس تک بھی اس کی برکت کو پہنچایا جائے. مولا رحمتیں عطا فرما، کرم عطا فرما، باطن کھول دے، وسعتیں عطا فرما، باطن کے اندر گہرائیاں نصیب ہوں. مولا ہمارے ظرف وسیع ہو جائیں، ہمارے ظرفوں کو وسیع فرما. الہ العالمین ہم سمجھ گئے کہ جتنی ہماری اندر کی اوقات ہے اسی کے مطابق تو ہمیں دے رہا ہے. ہماری اوقات بڑھا دی جائے، ہماری اوقات کو بڑھا دیا جائے، ہماری اوقات کو بڑھا دیا جائے، ہمارے برتن کھول دیے جائیں، وسیع کر دیا جائے. مولا فضل فرما، مولا فضل فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ماشاء اللہ. سبحان اللہ.